اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جیسے یہ ایک روحانی شجرہ جو ہوتا ہے سلسلے کا، اسی طرح سالکین کے لیے، مریدین کے لیے ایک جو ذکر ہوتا ہے، ایک وظیفہ ہے، ذکر ہے، جو ذکر شجرہ مبارکہ ہے، جو ہر سلسلے کا ہوتا ہے۔ ہمارا سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ کا جو ذکر ہے شجرہ مبارکہ کا، یعنی کہ بزرگوں کی ارواح کے لیے ایصال ثواب کا، اور بزرگوں کے ساتھ ایک کنیکشن جوڑنے کا، اور اپنے شیخ کے ساتھ کنیکشن کو جوڑنے کا، یہ ایک خاص وظیفہ ہے، ذکر ہے۔ یہ 4 قسم کے اذکار ہیں جن کا مجموعہ ہے، اور اس کی ایک ایسی حیثیت ہے تمام مریدین اور سالکین کے لیے کہ گویا یہ ایک چمکتا دمکتا ہیرا ہے۔ یہ تمام مریدین کے لیے اتنا زبردست وظیفہ ہے، ذکر ہے، کہ جس کا روزانہ پڑھنا انتہائی مجرب۔ جتنے بھی مریدین ہیں، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ اور اپنے سلسلے کے تینوں بڑے بزرگوں کے ساتھ اس میں انسان کا ایک روحانی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ان کی ارواح بھی مریدین سالکین کے لیے متوجہ ہوتی ہیں، ان کی برکت سے رب ان تک متوجہ ہوتا ہے، شیخ کی توجہ جو ہے وہ ان تک پہنچتی ہے الحمدللہ اس خادم کی۔ تو یہ جو شجرہ ہے ذکر، اس کو ختم بزرگان بھی ہم کہتے ہیں۔ تو یہ نہایت اہمیت کا حامل، جو سالکین ہیں، عقیدت والے ہیں، جو بیت ہیں حضرات، میرے بھائی بہنیں خواتین حضرات، ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھنا ایک تو تعلق بزرگان کے لیے باعث حصول فیوز و برکات ہے، سبحان اللہ، انوار و تجلیات لینے کے لیے بڑوں کی طرف سے بہت ہی زبردست کی ہے، چابی ہے۔ اور جب بڑوں کی نظر آپ تک پڑے گی انشاءاللہ، وہ متوجہ ہوں گے انشاءاللہ، تو اللہ کی رحمت آپ تک آئے۔ تو دوسری، بھئی میں تو یہ کہتا ہوں، کسی کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی رزق کی، رشتے کی، کوئی کام کاج کی، کوئی اولاد کی، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور میں کہتا بھی ہوں مریدین سے، سالکین سے، کہ بھائی اگر آپ عقیدت اور محبت اور اللہ کے اوپر پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو، ذکر شجرہ مبارکہ کو، ختم بزرگان کو آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں گے تو رب آپ کی ساری مشکلوں کو حل کرے۔ آپ کو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنی نماز، قرآن اور صبح شام کے اذکار پورے رکھیں، جو آپ کے سلسلے کے اذکار ہیں پورے رکھیں، صرف یہی پڑھیں رب کے اوپر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اس میں جو 4 اذکار ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ انتہائی زبردست اور تیزم تیز چلنے والے وظائف ہیں، جو 4 وظائف کا، 4 اذکار کا یہ مجموعہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین و حضرات بیت نئی بھی ہیں، ان کو بھی اس کی پڑھنے کی انتہائی رحمتیں ہیں رب کی۔ اس کے پڑھنے سے ان کے لیے بھی بہت زیادہ رحمتیں ہیں رب کی۔ ان کے کوئی کام پھنسے ہوں، کوئی نوکری کا، اولاد کا، کوئی رشتے کا، کوئی کسی قسم کا کوئی مسائل ہے، کوئی کیس ہے، کوئی بندش ہے، آپ یقین کریں اس کو آپ 2 ماہ پورے یقین کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ساری مشکلیں دور کرتے ہیں۔ آج آپ جو محفل میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کی برکت سے ہمارے جو چینل کے اوپر جو بھی خواتین و حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اس کی میں اجازت دیتا ہوں ذکر کی۔ یہ کریں کہ اپنا نام ہمیں جو ہے وہ کمنٹس میں نام اور ماں کا نام لکھ دیں، اور بس ہماری طرف سے کوئی جواب آئے نہ آئے، ہماری طرف سے اجازت ہوگی انشاءاللہ۔ تھوڑا بہت صدقہ دے کر کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، 100 200 500 اتنا صدقہ دے کر آپ وظیفہ کریں۔ اب آ جائیں جو مریدین ہیں، جو سالکین ہیں، وہ جتنا فیض چاہتے ہیں، جتنی برکتیں چاہتے ہیں، جتنے انوار و تجلیات سمیٹنا چاہتے ہیں، وہ اس کو روزانہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ 8
رکعات نوافل 2 کر کے پڑھنے ضروری۔ اگر کسی کے پاس کسی وقت کسی وجہ سے ٹائم نہیں ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، تو نوافل جو ہے وہ ایک دن سکپ کر دے، کوئی بات، لیکن اس کو معمول نہ بنائے۔ اب یہ ہیں کیا اور یہ ان کی نسبتیں کیا ہیں؟ کہ بھائی یہ جو شجرہ عالیہ ہے، جو ذکر ہے، ذکر یہ جو وظیفہ ہے شجرہ مبارک ذکر کا، یہ ختم بزرگان ہے کیا؟ بھائی نمبر 1 پر اللہ کے نام ہے 99 اسماء الحسنہ، 3 دفعہ پر۔ اس میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ تو پہلی چیز ہے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر لکھا ہوا بھی آ جائے گا، کہ پہلی چیز ہے اللہ کے نام مبارک اسماء الحسنہ 3 مرتبہ پڑھنے، اور اس کی نسبت اصالہ ثواب شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دوسرا جو وظیفہ ہے وہ پہلے 3 کلمہ مبارک، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ 11 مرتبہ، یہ دوسرا ذکر ہے، اور اس کی نسبت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب، ان کو اصالہ ثواب بھی ہے۔ تیسرا جو وظیفہ ہے، ذکر ہے، وہ ہے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ کے ساتھ۔ مقصد کیا ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ پڑھنی ہے، کیونکہ ہم وظیفہ اعوذ باللہ کا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ۔ یہ اصالہ ثواب اور اس کی نسبت جو ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور چوتھا جو وظیفہ ہے اس مجموعے میں، اس ختم بزرگان میں، اس ذکر شجرہ مبارکہ میں، وہ ہے آپ کی اسکرین پہ بھی لکھا ہوا آ جائے گا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایسا زبردست یہ ذکر ہے کہ اس کو کتنی دفعہ جی؟ 100 دفعہ پڑھنا اس شجرے میں ضروری۔ ویسے اس کی تعداد 141 بھی کر سکتے ہیں، 171 بھی کر سکتے ہیں، 313 بھی کر سکتے ہیں، 450 بھی کر سکتے ہیں، لیکن 100 چونکہ پڑھنا آسان ہے تو اس کی نسبت اس خادم کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اس طرح آپ اس 4 اذکار کے مجموعے کو تو آپ پڑھتے ہیں تو یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ ہر قسم کی پریشانی، دکھ، تکلیف کے لیے، بالخصوص مریدین کا اپنے شیوخ کے ساتھ رابطے کے لیے بہت ضروری عمل ہے۔ اور الحمدللہ آپ میں سے بھی ماشاءاللہ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں آپ خود بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور بھی جو بھی یہاں پر مریدین نہیں بیٹھے ان سے بھی متعدد بار ایسے سنا ہے کہ جی خواب میں فلانی چیز دیکھی، فلانی کوئی بلا آ رہی ہے، کوئی جن آ رہا ہے، تو ہمارے جی فلانے بڑے حضرت صاحب آئے ہیں، انہوں نے اس کا گلا دبا دیا۔ ابھی بھی ایک ہماری بہن بیٹھی ہے، میں سنا رہی تھی جی، انہوں نے اس کو مار دیا ہے، اس طرح۔ تو اللہ کی رحمت ہے بے شک، اصل تو اللہ بچانے والے، تو اصل میں اللہ جس سے مرضی کام لے۔ تو اس کو پڑھنے سے ان کا جو ہے ایک فیض حاصل ہوتا ہے۔ بے شک۔ پھر جو آپ وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں ان وظائف میں ایک آٹومیٹیکلی ایک جو ہے وہ اجازت شامل ہو جاتی ہے اس شجرے پڑھنے والے کے لیے۔ اب اس کے ساتھ 8 رکعات نوافل 2 کر کے روزانہ پڑھیں۔ میں ایک آپ کو نیت سمجھا دیتا ہوں، اسی طرح آپ نے وہ نیت پھر 4 کی کرنی ہے۔ جیسے آپ پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو وہ ڈبل 2 دھاری تلوار ہے، وہ نفل، ایک تیر سے 2 شکار ہیں۔ ایک تو وہ جو نفل ہیں وہ برائے اصالہ ثواب بھی ہیں بزرگان کے، اور وہ صلاۃ الحاجات کا بھی کام ہے۔ تو کس طرح اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ 2 رکعت نفل برائے اے اللہ ہمارے حضرت جی شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر پر اپنا نور نازل فرما، اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ پاک ان کے مزار اطہر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ جی ان کی قبر مبارکہ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین باغوں میں سے باغ بنا، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچا،
اللہ جی ولیوں میں اونچا مقام عطا فرما، ہر چند ہر لمحے ان کے درجات کو بلند فرما، اور اللہ جی ان کے جسم اطہر کی اور قبر مبارک کی قیامت تک حفاظت فرما۔ پھر اب اس میں اگلا جو فیز 2 آ جائے گا، اللہ جی بے حرمت حضرت مولانا میر محمد صاحب رحمۃ اللہ، میرے یہ حاجات رب سے مانگنا ہے، صرف ایک ہم نے اللہ کو ان کی حرمت کا واسطہ دینا ہے۔ اللہ یہ جو اللہ والے ہیں جن کے لیے آپ فرماتے ہیں انعمت علیہم، ان کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی حرمت کا واسطہ ہے، اللہ میری یہ پریشانی دور کر، میری یہ مسئلے دور کر، یہ مسائل، یہ بندش، یہ پریشانی، یہ کام، یہ بزنس، جو بھی کام ہے، اور دنیا کے لیے نہیں خالی مانگنے، آخرت کے لیے بھی مانگنے۔ اللہ میرے باطن کو صاف کر، اللہ میں میرے اندر یہ گالیاں نکالتا ہوں اس کو ٹھیک کر، اللہ میں جھوٹ بولتا ہوں اس کو ٹھیک کر، اللہ مجھے کوئی فلانی شہوت کا مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کر، اللہ میرے ساتھ یہ، اس میں 2 رکعت، پھر آپ نے کہنا اللہ۔ تو یہ 2 رکعت نفل برائے ایصال ثواب بزرگان بھی ہو گیا اور آپ کی صلاۃ الحاجت بھی ہوگی۔ اسی طرح سے 2 رکعت نفل جس طرح آپ کو بتایا، یہ آپ نے پڑھنے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب ہیں، اس میں اپنی اور حاجات پوری پیش کریں رب کے آگے۔ پھر تیسرا آپ نے پڑھنا ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب۔ تو آپ جب یہ پڑھیں گے تو ایک تو آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، دوسرا آپ اپنا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ بزرگ یار بندہ کسی کا خیال رکھے تو انسان اس کو شکریہ ہی تو بول دیتا ہے، اس کو تھینک یو ہی بول دیتا ہے، اس کا کوئی اکرام ہی کر دیتا ہے۔ اب وہ تو اس دنیا فانی سے چلے گئے، ان کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں کہ جن کی بدولت رب روحانی فیض و برکات سے ہمیں نواز رہے، تو ہم ان کے لیے 2 رکعت، جیسے اپنے ماں باپ کے لیے انسان پڑھتا ہے 2 رکعت نفل، اگر اس دنیا سے چلے جائیں دادا دادی نانا نانی کے لیے پڑھتا تو بھی یہ 6 ہو گئے۔ آخری جو 2 رکعت نفل ہیں وہ آپ اپنے اس بھائی، اپنے اس خادم، اس حقیر فقیر کے لیے بھی پڑھ لیں، جو اللہ کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا ہے رب کے حکم سے۔ تو میرے لیے ہی 2 رکعت نفل پڑھیں کہ اللہ پاک ہمارے شیخ کی مدد اور نصرت فرمائے، صراط مستقیم پر چلا، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دینا، اور اللہ اپنے مقربین میں شامل کر، اللہ جو ہماری خانقاہ میں آئیں ان کو شفا دے، ان کی جولیاں بھر کے بھیج، اللہ شریعت کا پابند بنا، توحید پہ چلنے والا، سنت کے ساتھ محبت کرنے والا، سنت پر چلنے والا بنا، اللہ غیر اللہ سے ہمارے اندر سے نکال۔ اور پھر میرے لیے دعا کریں میری صحت کے لیے، اور بھی جو دعا میرے لیے کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ وہ کریں اچھائی، اور پھر آپ اللہ سے اس 2 رکعت نفل میں اپنے لیے بھی دعا مانگیں۔ تو انشاءاللہ جو تو مریدین ہیں وہ 8 رکعت نفل پڑھیں، جو مریدین نہیں ہیں وہ صرف اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو بھئی میری دعا اللہ پاک بزرگوں کے فیض و برکات آپ تک پہنچائے۔ تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان۔